بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاندانہ گلزار ہے۔ میں NA30 سے عمران خان کی MNA ہوں اور اس وقت آپ کو نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت ہمارے دھرنے کا دوسرا دن چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے سارے مشران، ہمارے سینئر عہدیداران، ہمارے لیڈرز، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، اسد کیسر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، اسی طرح سلمان راجہ صاحب موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بیشتر سینیٹرز ہیں، MNAs ہیں۔ اس وقت یہ دھرنا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس حکومت نے۔ ایک حصہ ہمارے جنید اکبر بھائی جو اس وقت پارلیمان لاجز میں ہیں، ان کو وہاں قید کیا ہوا ہے، ان کو پارلیمان کی طرف نہیں آنے دے رہے۔ دوسری طرف ہمارے CM اور اسی طرح ہمارے فارمر CM علی امین وغیرہ، سہیل افریدی صاحب، یہ سارے KP ہاؤس کے باہر ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ تیسرا ہمارا جو یہاں پہ ہے، انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا پارلیمنٹیرینز کو، 3 ڈفرینٹ دھرنے چل رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ ہمارے ساتھ عمر رسیدہ زیادہ لوگ ہیں، سینیٹرز ہیں، MNAs ہیں، نور الحق قادری صاحب بھی ہیں، تو ان پہ دوائیاں بھی بند، کھانا بھی بند، پانی بھی بند۔ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ دھرنا ہم کیوں دے رہے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو سنتی تو خیر کسی کی بھی نہیں ہے سوائے ایک پرچی سرکار کی، بٹ انہوں نے آج سے 4-5 دن پہلے ایک آرڈر کیا کہ عمران خان کی آنکھ 85% جاتی گئی ہے بینائی، تو ان کو کائنڈلی اپنے ہسپتال، سب سے اچھے ہسپتال لے جایا جائے تاکہ ان کو کوئی مزید تکلیف نہ ہو۔ اور یہ میسج خاص میں سنیں گے تو نہیں، بٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ پھر انصاف کا فیصلہ کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نے خود بیرسٹر سلمان صفدر کو عدالت کا دوست بنا کے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جیل میں بھیجا، ایک رپورٹ نے تیار کی اور آپ کے سامنے رکھی۔ اس رپورٹ میں عمران خان نے آپ سے صرف 2 چیزیں مانگی ہیں۔ نمبر 1 کہ میں نے اپنے بیٹوں سے بات کرنی ہے، اور دوسرا مجھے میری کتابیں دے دیں۔ آپ نے 2-3 باتیں کہیں۔ نمبر 1 آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں، کیونکہ عمران خان کی بینائی ایک آنکھ میں 85% جاتی رہی ہے، اگر میں سادہ الفاظ اور ذرا تلخ الفاظ استعمال کروں کہ آپ نے عمران خان کو اندھا کر دیا ہے ایک آنکھ میں 85%۔ عمران خان پاکستان کی آنکھ ہے اور آپ نے اس کی آنکھ کو تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ اس کے لیے فوراً ان کا علاج ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو آپ نے آرڈر کیا کہ 16 تاریخ تک فوراً سے بیشتر اس کا علاج ہو، خان صاحب کا، ان کو اسپتال لے جایا جائے۔ میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں چیف جسٹس صاحب کہ یہ اگر آپ کی بچی ہوتی، آپ کا بیٹا ہوتا، آپ کا والد ہوتا، آپ کا بھائی ہوتا، نواز شریف ہوتا، زرداری ہوتا، چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا، شہباز زرداری، بلاول، کوئی بھی ہوتا، کیا آپ 16 تک کی تاریخ دیتے؟ اگر 85% بینائی چلی گئی ہے، ان لوگوں نے ڈیلیبریٹلی خان کو نقصان پہنچایا، وہ اکتوبر سے کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ کو تکلیف ہے، اور آپ نے پھر بھی یہ کہا کہ 16 تاریخ تک ان کا چیک کروائیں۔ اچھا، دوسری بات، آج طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ جی ابھی تک تو ہمارے پاس سپریم کورٹ کا آرڈر ہی نہیں آیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان کا چیک اپ ہو، علاج ہو، تو ہم کیا آرڈر سپریم کورٹ کا امپلیمنٹ کریں جب وہ آرڈر ہی نہیں آیا؟ صد افسوس کی بات ہے چیف جسٹس صاحب۔ دوسری بات، آپ کے سامنے جب بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ خان کی استدعا رکھی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ میں نے ملک چھوڑ کے جانا ہے، نہ مجھے آپ کہیں اور ٹرانسفر کریں، نہ میں نے جیل چھوڑنی ہے، مجھے پتہ ہے میں قیدی ہوں، میری بہت لمیٹڈ وانٹس ہیں، مجھے بہت تھوڑی چیزیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ اپنے بیٹوں سے بات اور کتابوں تک رسائی۔ تو آپ نے کہا چیف جسٹس صاحب کہ کیونکہ آنکھ 85% خراب ہو چکی ہے تو اس لیے آپ کتاب نہ پڑھیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ 85% اس میں نابینائی آ چکی ہے، اس میں سے اندھیرا آ گیا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، اس میں تکلیف ہے، تو پھر آپ نے آرڈر کیوں سائن نہیں کیا؟ اس لیے ہم یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت شرم کا مقام ہے چیف جسٹس صاحب۔ دیکھیں، جس طرح سے آپ لوگوں نے 26ویں 27ویں ترمیم کروائیں، عدالتوں کو توڑا، پاکستان کو توڑا، وہ تو وقت اور اللہ تعالیٰ دونوں ہیں اس کے حساب کتاب کے لیے، لیکن ہم اس وقت عمران خان کے حساب کتاب کے لیے پرامن بیٹھے ہوئے اس پارلیمان میں۔ یہ آپ کو ضرور بتاتے چلے کہ یہاں سے کوئی نہیں اٹھنے والا جب تک عمران خان صاحب کا علاج معالجہ نہیں ہوگا۔ ہم عمران خان کے جان ساران ہیں، اس پہ جان چھڑکنے کو تیار ہے۔ اس وقت تمام MNAs، پارلیمنٹیرینز، MPAs آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کس قانون کے تحت آپ چلے گئے اسلام آباد سے اور آپ نے وہ آرڈر سائن نہیں کیا؟ کس قانون کے تحت آپ نے یہ کہا کہ میں عمران خان کو باقی پرزنرز کی طرح ٹریٹ کروں گا؟ آپ کو اچھا طرح پتہ ہے کہ جیل مینول میں 3 قسم کے قیدی ہوتے ہیں۔ ہمارا قیدی نمبر 804، آپ نے اس کو ایک چور اور چکے اور قاتل کی حیثیت میں رکھا ہے، بٹ یاد رکھیے گا یہ باتیں کوئی نہیں بھولے گا۔ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔